السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ آج ویڈیو بنانے کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ لوگوں کے سامنے پھر بھی میں حاضر ہوا ایک اپنا درد دل بیاں کرنے کے لیے۔ آج کی اس ویڈیو کو اسکیپ مت کرنا، آپ سے گزارش ہے کہ چند منٹ کی ویڈیو ہے، ضرور پوری اچھی طریقے سے دیکھنا اور سننا اور اس پر عمل کرنے کی آپ کوشش ضرور کرنا۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا۔ سوال ہے کہ کیا مسلمان غریب ہے؟ کیا مسلمان کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کیا مسلمان تمام قوموں میں سب سے غریب قوم ہے کہ آج مسلمان کا خود ہاسپٹل کوئی نہیں، آج مسلمان کا خود کوئی کالج، کوئی اسکول خود کا اپنا نہیں ہے، جہاں مسلمان بیٹی بہن پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، آزادی کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کرے۔ آج ہم کیوں اتنا پریشان ہیں؟ آج ہم پر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ کیا مسلمان واقعی میں غریب ہے؟ کیا مسلمان کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ اگر مسلمان غریب ہے تو ایک شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، یہ کہاں سے آتا ہے؟ ایک شادی اور بیاہ کے موقع پر ایک رات میں فاحشہ بدکار عورت کو نچا کے 50,000 روپے اس پر لٹاتے ہیں، یہ پیسے کہاں سے آتا ہے؟ اگر مسلمان غریب ہیں تو مسلمان کے 20-15 سال کے نوجوان کے ہاتھ میں 20-25 ہزار کا موبائل فون آیا، یہ پیسے کہاں سے آیا؟ سب سے زیادہ اس وقت اگر فضول خرچی کرنے والا کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ ہر ایک چیز میں خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں، تو پتہ چلا کہ مسلمان غریب نہیں ہے، اللہ نے ان کو بھرپور دے رکھا ہے۔ آج مسلمان کا خود کا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جہاں پر ہماری بچی کا علاج باعزت صحیح طریقے سے ہو سکے۔ کوئی اسکول، کوئی کالج ایسا نہیں ہے جو خود مسلمانوں کا ہو کہ مسلمان کی بچی حجاب اور پردے میں بے جھجک جا کے تعلیم حاصل کرے۔ پیر مزاروں پہ خواہ مخواہ کی باتوں پہ پیسے اکٹھے کر کے خرچ کرنے میں مسلمان سب سے آگے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کسی ہاسپٹل کی، کسی کالج کی، کہ مسلمان خیر اپنا ہاسپٹل کیوں نہیں بناتا؟ مسلمان 20 سے 25 کروڑ مسلمان کی آبادی ہندوستان کے اندر ہے۔ اتنے مسلمان کی آبادی ہونے کے باوجود بھی آج تک مسلمان کا کوئی کالج خود کا نہیں ہے، کوئی اچھا ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی اچھا نیتا نہیں ہے، کوئی اچھا لیڈر نہیں ہے۔ تو ان کے پیچھے غلطی کس کی ہے؟ سب سے بڑی غلطی مسلمانوں کی ہے۔ یعنی کہ ہر ایک کام پر خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، لیکن اچھے کالج بنانے کے لیے، اچھا ہاسپٹل بنانے کے لیے مسلمان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ہر ایک مسلمانوں کو اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، اس کو نیند سے بیدار ہونا چاہیے اور اپنے فیوچر کے بارے میں، اپنی نسلوں کے بارے میں بہت جلد فکر مند ہونا ضروری ہے۔ یہ بہت ہی پیاری ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو آپ سنیں، آپ کی آنکھوں کی پٹی کھل جائے گی۔ اس قوم کی غریبی اور لاچاری کی حالت آزاد بھارت میں بدنما داغ بن چکا ہو، اس قوم کو کمر ہلانے سے ہی فرصت نہیں مل رہی ہے۔ جو قوم ایک دن کے مشاعرے کے لیے لاکھوں روپے پانی کی طرح بہانے میں یقین رکھتی ہو، اسے اسکول کی کیا ضرورت، اسے کالج کی کیا ضرورت، اس قوم کو یونیورسٹی کی کیا ضرورت؟ پر نہیں صاحب، بالکل نہیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی یہ سب فالتو لوگوں کے کام۔ جو قوم اپنی بہن بیٹیوں کے حجاب اور دوپٹے کی حفاظت نہیں کر سکتی، اس قوم سے کیا ہی امید کی جائے؟ کم سے کم مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر اپنا اسکول اور ہاسپٹل ہی کھول لینا چاہیے۔ ایک تو ایسے ہی اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے یہ لوگ 13-22 کرتے ہیں۔ حجاب کے وروध ہونے کے بعد انہوں نے لڑکیوں کو اسکول بھیجنا ہی بند کر دیا۔ اگر اتنے جذبات بھڑک رہے ہیں تو چندہ اکٹھا کر کے اسکول بنا لیجئے، اپنے بچوں کو ٹیچر اور پروفیسر بنائیے۔ اپنے بچوں کے لیے ہر علاقے میں نہ صحیح کم سے کم کئی گاؤں کا چندہ اکٹھا کر کے ایک ہاسپٹل اور ایک اسکول تو کھول ہی سکتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں غزہ اور فلسطینیوں کو یاد کیا جا رہا ہے، پر ہمارے ساؤتھ ایشیا میں کیا غضب کی نوٹنکی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ خاص کر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کا مسلمان ایسے راستے پر چل پڑا ہے جس کا کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو آگے بڑھانے کے لیے آخری پیغمبر نے اقرا یعنی تعلیم پر زور دیا۔ ہر مسلمان کو تعلیم حاصل کرنا بالکل ضروری کر دیا، یعنی مسلمان کو ہر حال میں شکشا حاصل کرنا انوارے ہو گیا۔ پر بھارت کے مسلمان خود کو اپڈیٹ کرنے کے لیے 15,000 کا فون لے سکتا ہے، پر 5,000 کے ایڈمیشن فیس بھرنے میں نانی یاد آ جاتی ہے۔ اسکول کالجوں میں بھید بھاؤ کے شکار بھی مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس نہ تو کوئی سماجک لیڈر ہے، نہ ہی پولیٹیکل لیڈر۔ اگر کوئی سیاسی لیڈر ان کی قیادت کے لیے تیار بھی ہوتا ہے تو یہ خود ہی اسے RSS کا ایجنٹ ثابت کرنے لگتے ہیں۔ مطلب ان کے پاس سب کچھ ہے پر قاعدے کی کھوپڑی نہیں ہے۔ بچوں کو ہائر ایجوکیشن سے بالکل دور رکھنا چاہتے ہیں۔ خاص کر لڑکیوں کے معاملے میں مسلمان دن بدن پچھڑتا جا رہا ہے۔
ये एकजुट होकर दरगाह बनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, एकजुट होकर कव्वाली के लिए चंदा वसूल कर सकते हैं, एकजुट होकर मुशायरे के लिए चंदा बटोर सकते हैं, एकजुट होकर महज एक रात के लिए बड़े शायर को बुलाने के लिए 5 लाख का चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, पर एकजुट होकर खुद के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। फिरका परस्ती के नाम पर आपस में लड़ाने वाले मौलाना की तकरीर के लिए इनके पास पैसा है, पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना तो इनके पास पैसा है ना ही हौसला। एक फर्जी मुकदमा अगर पड़ोसी पर दर्ज हो जाता है तो हफ्तों तक मोहल्ले वाले उसके घर की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। यह है मुसलमानों का हाल। यूं ही कोई बुलडोजर लेकर नहीं पहुंच जाता। मुर्दों के बीच हर चलने फिरने और टोपी लगाने वाली लोग जिंदा नहीं कहे जा सकते। जिंदा होने के लिए जिंदा नजर आना भी जरूरी है। इनके पास सब कुछ है, पर इकट्ठा होकर अपना नेता चुनकर संसद और विधानसभा में पहुंचाने की ताकत नहीं है। अगर मुसलमानों के बीच से कोई एक नेता खड़ा हो जाता है, उसको गिराने के लिए खुद इन्हीं के बीच से एक और मुसलमान खड़ा होकर मुकाबला करता है। लिहाजा ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीतकर मुसलमानों के सिर पर तांडव करने लगते हैं, जिनको मुसलमान तो छोड़ दीजिए, हिंदुओं में ही ज्यादातर लोग नहीं जानते। मतलब आपस में लड़कर ये दूसरों को जिताने में यकीन रखते हैं, पर औकात नहीं है कि खुद का कोई नेता चुन सके जो इनकी सदन में आवाज पहुंचा सके। इस वक्त मुसलमानों ने बस एक ही महारत हासिल कर ली है, और वो है थाना। मुस्लिमों में कोई नेता मिले ना मिले, लेकिन दलाल जरूर मिल जाएंगे जो थाने की दलाली करते हैं, जो आपके बीच में घुसकर मुखबिरी करते हैं और दारू मुर्गा के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। इसी तरह से जमीन की दलाली में मुसलमानों ने झंडे गाड़ रखे हैं। अगर शहरों की बात की जाए तो इनको पैसे की इतनी हवस है, ये दाढ़ी टोपी कर दलाली करते हैं ताकि दूर से कोई भी इनके बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार आदमी समझे, पर इनकी दाढ़ी के पीछे सारे ऐप छिपे हुए हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली का ओखला देख लीजिए। जब से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरतों का सिलसिला शुरू हुआ, तब से ही हर कोई सीधे ओखला में आना चाहता है। यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ अवैध इमारतें बनी हुई हैं, जहाँ जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी नहीं घुस सकते। ऐसे इलाकों में किराए पर कमरे और फ्लैट की दलाली इतनी जोर शोर से चल रही है कि ऐसा लगता है कि मानो मुसलमान इलाके के नाम पर आपको गर्दन काट कर पैसे वाली लेने लगेंगे। दरगाहों के जी, आपने मुकम्मल वीडियो देख ली। आपके आंखों की पट्टी ज़रूर हट गई होगी। गफलत में सोए इंसान को बेदार होना चाहिए। इसकी एक एक बात को सुनकर इसने जो भी कहा ना, हर एक बात के अंदर सच्चाई है। यही सच्चाई है जो आज मुसलमान सबसे पीछे है, जो आज हमारी बच्ची मुहताज है किसी अच्छे कॉलेज, किसी अच्छे स्कूल के अंदर इल्म हासिल करने के लिए। आज हम सब मुहताज हैं किसी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर इलाज करने से। इनमें सबसे बड़ी गलती मुसलमानों की है। जो इसने कहा, इसने बिल्कुल सच कहा कि मुसलमान अपने पैसों को किधर लगा रहा है, मुसलमान अपने पैसों को कहाँ किस जगह पे बर्बाद कर रहा है, जहाँ बर्बाद करने से उसे कुछ नहीं मिलता। उसे उन सब को छोड़कर अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचना होगा और बहुत जल्द गफलत की नींद से बेदार होना होगा और अच्छे कदम उठाना होगा अपनी नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए, मुसलमान बच्चियों के लिए। जब तक आप इन चीज़ों को छोड़कर अपने पैसों को किसी अच्छे जगह पे ना लगाएंगे, आप भी परेशान रहेंगे, आने वाली नस्ल भी आपकी परेशान रहेगी। इसलिए ये वीडियो बड़ी अहम थी जो हमने आप लोगों को दिखाया ताकि हमारे मुसलमान बेदार हो जाए। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।